اللہ عثمان تستحیہ الملائکہ رحم اللہ علیًا اللہم ادر الحق معہ حیث دار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے کہ انہوں نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی اور مجھے دار ہجرت مدینہ منورہ تک لے کر آئے، اور حضرت بلال کو اپنے مال سے آزاد کیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ حضرت عمر پر رحم کرے کہ جو حق کہتے ہیں اگرچہ وہ کڑوا ہو، اور حق نے ان کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ ان کا کوئی دوست نہیں ہے، کیونکہ انسان جب ہمیشہ سچ بات کہے تو پھر اس کا کوئی دوست مشکل سے ہی بنتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان پر رحم فرمائے کہ ملائکہ بھی ان سے شرم کرتے ہیں، اتنے شرم و حیا والے ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، اور اے اللہ جہاں حضرت علی جائیں وہاں آپ حق کو پھیر دیں، یعنی حق ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال وقد عہد الی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک عہد دیا اور وعدہ دیا کہ آپ سے صرف اور صرف مومن محبت رکھے گا، اور آپ سے یعنی جو شخص بھی آپ سے محبت رکھے گا وہ مومن ہوگا، ولا یبغضک الا منافق، اور آپ سے کوئی نفرت نہیں کرے گا، دشمنی نہیں کرے گا، بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت گویا کہ یہ ایمان کی علامت ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنا یہ نفاق کی اور کفر کی نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض فضائل بیان ہوئے، انشاءاللہ مزید پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں بعد میں بات ہوگی دوسری مجلس میں۔ ابھی کچھ آپ حضرات کے جو سوالات ہیں تو ان کا جواب دیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ شادی شدہ عورت کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شادی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بنیادی طور پر یہی دیکھا جاتا ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو کہ مسید نہ ہو اور نصاب کا مالک نہ ہو تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ وہ اپنے خاندان میں اصول و فروع میں نہ ہو، یعنی وہ والدہ، دادی، نانی یہ بھی نہ ہو، اور اسی طرح بیٹی، پوتی، نواسی تو یہ بھی نہ ہو، تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر بچیوں کی شادی کے لیے زیور رکھا گیا ہے تو اس پر زکوٰۃ آئے گی؟ بہت اہم سوال ہے اور بہت گھروں میں پیش آتا ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ دیکھیں شریعت نے زکوٰۃ کا جو حکم دیا ہے تو اس حکم میں ہر شخص کے مال کا الگ الگ حکم ہے۔ شوہر ہے اس کے مال کا الگ حکم ہے، بیوی کے مال کا الگ حکم ہے۔ زکوٰۃ کا جب بھی حساب کیا جائے گا ہر شخص اپنے مال کا الگ الگ حساب کرے گا، ایک یہ بات۔ دوسرے نمبر پر کہ شریعت کا ہم سے تقاضا یہ ہے اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ معاملات کو صاف رکھیں، یعنی اگر کوئی بھی چیز مال ہے تو اس کے بارے میں یہ واضح ہونا چاہیے کہ اس کا مالک کون ہے۔ گھر کے اندر کوئی بھی مال ہے تو اس کے بارے میں واضح ہونا چاہیے کہ اس کا مالک جو ہے وہ شوہر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، کون ہے اس کا مالک۔ تو اسی یہ بات سمجھنے کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ جب گھر میں بچیوں کی شادی کے لیے زیور لیا جاتا ہے تو وہاں پر یہ بات واضح ہونا چاہیے کہ اس زیور کا مالک کون ہے۔ کیا جو بچیوں کا والد ہے وہ اس کا مالک ہے، یا بچیوں کی جو والدہ ہے وہ اس کی مالکہ ہے، یا خود والد یا والدہ نے خرید کر بچوں کو اس کا مالک بنا دیا ہے۔ تو جو بھی مالک ہوگا تو پھر اس کے اعتبار سے اس کو جواب دیا جائے گا۔ اگر تو شوہر مالک ہے وہ زیور کا، بے شک بچوں کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن شوہر نے اپنے مال سے خریدا اور اس نے ابھی تک بچوں کو اس کا مالک نہیں بنایا، اپنی بیٹیوں کو مالک نہیں بنایا، تو ظاہر ہے کہ شوہر اس کا مالک ہے۔ اور شوہر مالک ہے تو اس کی زکوٰۃ اگر وہ زیور اتنا ہے کہ نصاب تک پہنچ جاتا ہے یا دوسرے مال کے ساتھ مل کر نصاب تک پہنچ جاتا ہے، یا
والد جو ہے وہ پہلے سے صاحب نصاب ہے، تو وہ جس طرح اپنے دوسرے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا، اسی طرح اس زیور کی زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی والد کے ذمے ہوگا۔ اور اسی طرح اگر اس بچیوں کے لیے خریدے گئے زیور کی جو مالک ہے وہ والدہ ہے، ماں ہے، کہ ماں نے اپنے پیسوں سے بچیوں کے لیے زیور خریدا ہے اور ابھی تک اس نے بچیوں کو وہ زیور مالک بنا کر نہیں دیا، تو ظاہر ہے وہ زیور کی مالک کون ہے؟ وہ ماں ہے۔ تو اب وہ ماں اپنے مال کا جب حساب کرے گی تو اگر یہ زیور اتنا ہے کہ نصاب تک پہنچ رہا ہے، یا دوسرے مال کے ساتھ مل کر نصاب تک پہنچ رہا ہے، یا یہ ماں پہلے سے صاحب نصاب ہے اور زکوٰۃ ادا کرتی ہے، تو جب وہ زکوٰۃ کا حساب کرے گی تو اس زیور کے بھی زکوٰۃ ادا کرے گی۔ اور اگر زیور کم ہے، نصاب سے کم ہے، اور وہ دوسرے مال کے ساتھ مل کر بھی نصاب تک نہیں پہنچ رہا، تو بہرحال پھر اس زیور کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو یہ تو تھا ان صورتوں کا حکم جب ماں یا باپ میں سے کوئی ایک بچیوں کے لیے خریدے گئے زیور کا مالک ہوتا ہے۔ اور اگر بچیاں ہی اس کی مالک ہیں، کسی نے بچیوں کو گفٹ میں دے دیا، بچیوں کی دادی نے، اماں نے، ان کی نانی اماں نے، یا خود ان کے ماں باپ میں سے کسی نے ان کو گفٹ کر دیا زیور کہ یہ جی بچیوں کی شادی کے موقع پر کام آئے گا، تو اب اس صورت میں بچیاں اس کی مالک بن گئیں۔ اور اب دیکھا جائے گا کہ بچیاں چھوٹی ہیں، نابالغ ہیں یا بالغ ہیں۔ اگر تو نابالغ ہیں تو جب تک وہ بچیاں بالغ نہیں ہو جائیں گی تو ان کا جو زیور ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ جب تک وہ نابالغ ہیں ان کے زیور پر زکوٰۃ لازم، جو ان کی ملکیت کے اندر ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ تو البتہ بڑی جب ہو جائیں گی، بالغ ہو جائیں گی، تو پھر اس کے بعد زکوٰۃ ان کے اوپر واجب ہو سکتی ہے۔ جس طرح زکوٰۃ کے تفصیلی احکام بیان ہوئے کہ اگر یہ زیور خود 7.5 سونا ہے، 7.5 تولہ سونا ہے، یا چاندی ہے 52.5 تولہ چاندی ہے، یا کچھ سونا چاندی یا کچھ اور نقد رقم بھی بچیوں کی ملکیت میں ہے، یہ سب ملا کر اور سب کا مجموعہ جو ہے کل 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ رہا ہے، تقریباً آج کل کے حساب سے 47-48 ہزار روپے تک پہنچ رہا ہے۔ تو پھر اس صورت میں یہ بچیاں بالغ ہیں تو سال گزرنے کے بعد یہ اپنے زیور یا دوسرا جو بھی نقدی ہے تو اس کا حساب کر کے 2.5% زکوٰۃ میں ادا کریں گے۔ اور اگر ان کے پاس صرف اور صرف سونا ہے اور وہ 7.5 تولہ سونے سے کم ہے، 5 تولے ہے، 4 تولے ہے، 3 تولے ہے، اور سونے کے علاوہ اور کوئی مال جس طرح چاندی، نقد رقم، مال تجارت ان کی ملکیت میں نہیں ہے، تو پھر یہ بچیاں جو ہے جو بڑی ہیں، بالغہ ہیں، تو ان کے اوپر اس سونے کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی جب تک کہ نصاب تک وہ سونا نہ پہنچ جائے یا دوسرے اموال کے ساتھ مل کر چاندی کے نصاب تک نہ پہنچے۔ اس طرح اس جواب کو آپ اچھے طریقے سے سمجھنے میں پھر اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اگر بچوں کی شادی کے لیے زیور رکھا گیا ہے تو اس پر زکوٰۃ آئے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ زیور اگر والد کی ملکیت میں ہے تو اس کی زکوٰۃ کا حکم والد کے لیے ہے، والد کے اوپر اس کی زکوٰۃ لازم ہو سکتی ہے۔ اور اگر وہ زیور والدہ کی ملکیت میں ہے تو اب اس کی زکوٰۃ کا حساب کتاب والدہ کرے گی۔ اور اگر وہ زیور بچوں کی ملکیت میں ہے تو اگر بچیاں نابالغ ہیں تو بالغ ہونے تک اس زیور کی زکوٰۃ ادا کرنا ان کے ذمہ لازم نہیں ہے۔ اور اگر وہ بالغ ہیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ نصاب کی مالک بن گئی تو سال گزرنے کے بعد اس زیور کی زکوٰۃ ادا کرے گی، اور اگر نصاب کی مالک نہیں بن رہی تب بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ایک اور سوال کہ بیوی کی زکوٰۃ کس کے ذمہ ہے، بیوی کے یا شوہر کے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیوی کا جو مال ہے جس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو رہی ہے تو اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی بھی بیوی کے اوپر ہی لازم ہے، کیونکہ زکوٰۃ در حقیقت الگ سے کسی اور مال سے ادا نہیں کیا جاتا۔ زکوٰۃ کے مسئلے کو اگر اچھے طریقے سے ہم سمجھیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ زکوٰۃ تو جو مال موجود ہوتا ہے اس کا ہی 2.5% دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں عام طور پر چونکہ زیور کو توڑا نہیں جاتا، اور توڑا جائے تو پھر ضائع ہو جاتا ہے زیور یا رقم، اس وجہ سے توڑا نہیں جاتا، اس وجہ سے دوسری رقم سے اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ تو اس میں بھی حکم تو یہی ہے کہ بیوی ہی پر ہی شرعاً لازم ہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر بیوی ادا نہیں کرے گی تو بیوی گناہ گار ہوگی، شوہر کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو اگر بیوی کے پاس کوئی اور رقم نہیں ہے، کیش نہیں ہے، تو زیور کو توڑ کر اس سے زکوٰۃ ادا کرے۔
البتہ اگر شوہر وہ بیوی کے زیور کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یہ شوہر کا بیوی کے اوپر احسان ہوگا, زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. تو بس اس کے ساتھ ہی ہم آج کی جو مجلس ہے اس کا اختتام کرتے ہیں. اور جو احادیث اور اسی طرح جو مسائل بیان ہوئے تو اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ہمیں ان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس سب مجلس کو ہماری آخرت کے لیے ذخیرہ بنائے, اور اس کو ہمارے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ اس کو شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.